بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہوا، اس کے بعد ڈی پی او جناب غیاث صاحب نے جو گفتگو فرمائی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اور بتلایا کہ دھرنا مظاہرین جس قسم کے عجیب و غریب پنکھے لائے تھے اور مہلک گیس سے پنجاب پولیس کو انہوں نے ہلاک کرنے کی کوشش کی اور مارنے کی کوشش کی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیڈر جناب شہیر سیالوی صاحب، پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ شہیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ۔ شہیر صاحب، کس طرف جا رہی ہے یوتھ؟ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہر 70% یوتھ ہے پاکستان جو انڈر 30 ہیں، تو ان کا قائد کون ہے، لیڈر کون ہے؟ آپ تو چونکہ خود بھی ایک نوجوان ہیں اور جوانوں کی سیاست کو چلاتے ہیں، یوتھ کو دیکھتے ہیں، تو یہ یوتھ کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، اول تو جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی گئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں عموماً پاکستانی میڈیا جتنا دیکھتا ہوں اس کا آدھا کم از کم ٹائم میں ہندوستانی میڈیا کو ضرور دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے آفتاب بھائی، آپ اور میں ایسے لوگ ہیں نا جو آج سے نہیں ہیں، جو بہت پہلے سے اپنے دور طالب علمی سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بابری مسجد کا بھی رونا روتے تھے، ہم لوگ حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد کا بھی رونا روتے تھے۔ اس وقت ہندوتوا نے کلیم کیا ہے کہ اجمیر شریف میں بھی کوئی پرانا مندر تھا تو درگاہ کو شہید کر دیا جائے اور مندر کو دوبارہ وہاں بنایا جائے۔ ہم لوگ کس منہ سے وہاں مذمت کریں جب ہم سے یہ احتجاج مینیج نہیں ہوا اور ہم نے کنٹینر سے اٹھا کے پہلے بندے کو سینے سے لگایا، پھر نیچے گرا دیا دوران نماز۔ دیکھیں، ریاست ہے، ریاست آپ کو مارتی ہے جب آپ ریڈ زون میں آتے ہیں، ہمیں بھی مار پڑی ہے، آپ لوگوں کو بھی مار پڑی ہے، لیکن آپ نے اتنا بڑا ویک پوائنٹ دے دیا، آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مار دیا کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہندوستانی میڈیا چیخ چیخ کے ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ جی، ارنب سوامی بہت زیادہ اس پہ پروگرامز بھی کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہے جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے، ذرا وائرل ہے۔ جی انڈیا کے سینکڑوں چینلز روزانہ آدھا ٹائم پاکستان کی بیٹ پہ جب بھی دیتے ہیں وہ اسی پہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے ایک موقع دے دیا، تو سب سے پہلے تو جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں ان کو ایسے لوگوں کو بٹھائیں جنہیں تھوڑی بہت سیاست کی سمجھ بوجھ ہو، جنہیں تھوڑا سا موب سنبھالنا آتا ہو۔ موب ہمیشہ سے اس طریقے سے نہیں سنبھالا جاتا کہ گولی فائر کر دی، بندے کو نشان عبرت بنا دیا، گرا دیا۔ کبھی کبھار کسی کو سینے سے بھی لگایا جاتا ہے، کبھی کبھار کسی کے ماتھے پہ بوسہ بھی دیا جاتا ہے۔ کنٹینر پہ پہلے سینے سے بھی لگایا تھا، وہی تو نیگیٹو کیا کہ آپ سینے سے لگاتے ہیں اور پھر دوران نماز اٹھا کے گرا دیتے ہیں۔ آپ نوروز جان بلوچ کو قرآن کے نام پہ بلاتے ہیں، پھر اسے پھانسی چڑھا دیتے ہیں، تو یہ تو غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی مذمت، اور اس سے زیادہ مذمت میں کرتا ہوں علی امین گنداپور صاحب کی کہ آپ تیسری بار لوگوں کو جذباتی کر کے لائے کہ پٹھان غیرت مند ہے، پٹھان قربانیاں دینے والا ہے، پٹھان شہادتیں دیتا ہے، پٹھان نے ہمیشہ سے جناب اس ملک کا جو بھی عام سروائیو کر رہے ہیں پٹھانوں کے لیے کی وجہ سے کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کی قربانی ہے، لیکن کیا وہ صرف قربانیاں دینے کے لیے رہ گئے؟ کیا وہ اپنے بچے شہید کروانے کے لیے رہ گئے؟ وہاں انہیں ٹی ٹی پی مارے گی، یہاں پر انہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھا کے لے جائیں گی، اور یہاں پہ آپ لوگ ان کو ادھر لا کے جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک کے تو بے یار و مددگار رات کے 2 بجے چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے مطلب مجھے یہ بتائیں، دھرنے ہم نے بھی دیے، آپارا چوک کوئی 3-4 بار ہم بھی بند کر چکے، اس کے کانسیکوینسز بھی ہم نے دیکھے، لیکن بڑا مشہور آپ کا واقعہ بھی ہے، کوئی کرکٹ ٹیم آ رہی تھی تو آپ نے شاید اس کے لیے راستہ بھی کھولا تھا۔ میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں اس کی طرف میں آتا ہوں، ہمیں جب دھرنے ہم نے دیے، ہم پہ شیلنگ ہوئی، ہم پہ ربڑ بلٹس فائر ہوئی، ہم نے 3 اناؤنسمنٹس کی۔ نمبر 1، ایمبولینس کو راستہ دینا ہے، لوگوں نے کہا اس میں ایکسپائرڈ شیلز آ رہے ہیں، مریض نہیں آ رہے، میں نے کہا جی اس میں ایٹم بم بھی آئے تو راستہ دینا ہے۔ نمبر 2، سرکاری املاک جو ہے وہ میرے اور آپ کے باپ دادا کے پیسوں کی بنی ہے، جو 20-22 گریڈ کے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سسٹم میں کسی بھی پوسٹ پہ، یا جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ریٹائرمنٹ کے بعد دفع ہو جانا ہے اس ملک سے، تو ان کے باپ دادا کے پیسوں سے تو یہ بنی نہیں ہے، تو سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، کوئی پولیس والا گولی بھی چلائے تو اس کے ماتھے پہ بوسہ دینا ہے کہ وہ ریاست کا ملازم ہے، اس بیچارے کی مجبوری ہے، وہ آرڈرز کا پابند ہے، اس نے اس کا حلف لیا ہوا ہے۔ سر، ہمارا ایک گڈ جسچر تھا، اور آپ یقین کریں ود ان این آور ہمارے ساتھ مذاکراتی ٹیم آ گئی، جس کا تصور ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہم رات کو رون دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا جسچر آپ نے دیکھنا ہے تو ریاست بھی اندھی گونگی بہری نہیں ہوتی، اس وقت ہوئی بھی ہے، لیکن پھر بھی
گنڈاپور صاحب نے دیکھیں خان عبد الولی خان بھی آئے تھے کسی دور میں, صمد خان صاحب بھی آئے تھے کسی دور میں, اپنی لاشیں اٹھا کے گئے تھے. لاشوں کو بابڑا سے لے کر اور لوگوں کو بیچ سڑک میں تڑپتا ہوا گولیاں لگے لوگوں کو آپ میدان میں چھوڑ کے اگر جاتے ہیں تو آپ سے بڑا بزدل اور بغیرت کوئی نہیں ہے. آپ نے 15 سال میں KPK میں کیا پروگرس کیا ہے آپ کی؟ کیا لا اینڈ آرڈر کو آپ ٹھیک کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے؟ سر کرم کے حالات آپ دیکھ لیجئے, آپ یہ دیکھیں, پوری دنیا چیخ رہی ہے. 100 جنازے وہاں پڑے ہوئے تھے بگن سے لے کے کرم اور پاڑا چنار, یہ سارے علاقے میں سنی شیعہ فسادات میں 100 سے زائد آپ کے وہ پورا بازار جل گیا. جی آپ کے جنازے پڑے ہوئے, آپ ان کو چھوڑ کے آپ ادھر آ کے اپنا رونا رو رہے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کہاں خرابی ہے اس کو بہتر کریں. ہم لوگ صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں اس وقت جو صوبائی گورنمنٹ ہے KPK کی کہ جناب آپ وہاں کی دہشت گردی کو ختم کریں. یہاں کی جو دہشت گردی ہے جو وفاق نے مچائی ہوئی ہے اس کو ہم خود نپٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم لوگ کام کر رہے ہیں, فروری میں ہم لوگ انشاءاللہ میدان سجائیں گے اور فروری 2025 میں یس انشاءاللہ تعالی ہم اپنے مطالبات ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز وہ ہیں جو کہ 25 کروڑ عوام کی ڈیمانڈز ہیں. ہم لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں پہ 60 ارب روپیہ تعلیم کا بجٹ ہے, 27 ارب روپیہ ہیلتھ کا بجٹ ہے, خیرات بانٹنے کا بجٹ 600 ارب روپیہ کیوں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, ہم اس کو خیراتیں بانٹنے کے بجٹ کو ختم کریں گے اور اس کو کاٹیج انڈسٹریز میں ہم لوگ یوٹیلائز کریں گے کہ ہر گھر میں روزگار ملے. آپ مچھلی پکڑ کے نہ دیں, مچھلی پکڑنا سکھا دیں. نمبر 2 ہم لوگ یہ چیز لے کے آئیں گے کہ تمام گزٹڈ آفیسرز پہ پابندی لگا دی جائے اور MNA MP سینیٹرز پہ کہ دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو لیو پاکستان ایٹ لیسٹ فار 2 years آفٹر دیئر ریٹائرمنٹ. پہلے ان کے اثاثے, بیوی بچوں کے اثاثے اور فرنٹ مینوں کے اثاثے چیک کیے جائیں کہ آپ کی 2-2.5 لاکھ تنخواہ یا 12 ارب کے اثاثے اور یہ فلانے ملک میں آپ کے جزیرے کہاں سے آئے ہیں. پاکستان سے کرپشن اور پاکستان سے غداریاں ختم ہو جائیں گی اور راز بکنا ختم ہو جائیں گے. نمبر 3 تمام سرکاری افسران اور تمام الیکٹڈ ممبران اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا علاج پرائیویٹ ہسپتالوں میں نہیں کرا سکتے. وہ علاج کروائیں گے تو سرکاری ہسپتال میں کرائیں گے جہاں پر ایک بستر پہ 4 مریض لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. نمبر 4 تمام گزٹڈ آفیسرز اور تمام MNA MP سینیٹرز کے بچے سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کریں گے 10ویں تک کی کلاس تک, کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے. ان کا بچہ پڑھے OA لیولز کی جناب روٹس میں اور ادھر جا کے بیکن ہاؤس میں. میرے کسان مزدور ہاری کا بچہ پڑھے غریب جا کے ادھر اپنے ان سکولوں میں جہاں نوابوں وٹیروں جاگیرداروں کے دان ڈنگر بندے ہوئے. سر قوم کا ایشو یہ ہے. ہیلتھ کارڈ کو ہم ختم کروائیں گے. میں تھوڑا سا کمپلیٹ کروں. ہیلتھ کارڈ کو ختم کرائیں گے جو اربوں روپے کا آپ اپنی تصویر تھوپ کے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے کا. وہ بجٹ ہم لوگ لوکل THQs پہ لگائیں گے تاکہ کسی بندے کو چھوٹی تحصیل سے اٹھ کے 6 گھنٹے کا سفر کر کے بڑے شہروں میں نہ آنا پڑے. ہم لوگ وہ پریکٹیکلی خود مختار پاکستان بنانا چاہیں گے جس کے فیصلے پاکستان خود کرے. ہم اس کا سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو لے کے آئیں گے. ہم لوگ ڈنڈا بردار جلوس نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ امپلیمنٹیشن کروانے کا آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک علی امین گنڈاپور سے نہیں آپ آئیں گے, آئے تو وہ بھی تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے آئے تھے, ہم پر گولی کیوں چلائی. تو آپ وہ بات کرنے ان کا ڈھنگ ہی نہیں ہے بات کرنے کا, انہیں طریقہ کار ہی نہیں آتا. ارطغرل غازی نے جب بھی صلیبیوں یا منگولوں سے جنگ لڑی تو باری باری لڑی, اور اگر منگولوں صلیبیوں سے جنگ لڑی تو کیتھولک کو ساتھ میں لایا تو پروٹیسٹنٹ سے لڑے, آرتھوڈاکس کو ساتھ میں لایا تو کیتھولک سے لڑے. یہ وہ گھوگو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے, بیوروکریسی سے, جوڈیشری سے, گورنمنٹ سے ایک ساتھ ہو کے پنگا لینے آگے. دس از ناٹ دی وے. لطیف کھوسہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی تھی. وہ دیکھیں PTI سب سنجانی اگر چلے جاتے تو سچویشن ایک خاندانی دشمن مل جائے بے وقوف دوست کبھی نہ ملے. ٹھیک ہے نا جی. یہ PTI کو ایسے بے وقوف نمونے ملے ہوئے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب نے فرمایا تھا جو نہ آیا وہ اپنے والدین کا نہیں اور خود وہ نہیں تشریف لائے. دیکھیں انہوں نے ساروں نے آن لائن احتجاج کیا ہے. 300 کے قریب MNA MP سینیٹرز الیکٹڈ ہیں PTI کے, اور ان میں سے 90% of them were not available over there. They were not present in the D Chowk. اور جو 10% آئے تھے ان میں سے بھی جو 30 الیکٹڈ ممبران تھے ان میں سے 27 وہ تھے جو ٹک ٹاک بنا کے واپس چلے گئے, حاضریاں لگا کے. پیچھے کوئی رہ گیا تو خان صاحب کی وائف تھیں یا گنڈاپور تھا جو بعد میں بھاگ گیا تھا سب کو لے کے, یہ شاندانہ گلزار تھیں. یہ بھاگے یا بھگائے گئے؟
نہیں یہ ملی بھگت کے ساتھ گنڈاپور صاحب گئے ہیں, یہ تیسری بار اس طرح ہوا. پہلے فرینڈلی میچ تھا. دیکھیں ان کی اگر آج تک وزارت اعلیٰ کے منصب پہ یہ فائز ہیں تو ایک فرینڈلی میچ کے تحت فائز ہیں. سر ان بچوں کا کیا قصور ہے, مجھے بتائیے کہ جو آج ریڈی بان آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لہٰذا اور یہ ایک المیہ ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ان کی حرکتیں ہیں اس کے بعد جو نقصان اٹھا رہا ہے وہ کون اٹھا رہا ہے. اس وقت ہم لوگ پاکستان توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, ہماری حکومت, ہم نے ریڈی بان اٹھایا, ہم نے عام آدمی کو اٹھایا, اسے مار مار کے آپریشن ہو گیا, ہم نے مار مار کے کہا بولو میں افغانی ہوں. یہ تو ایک بیرسٹر سیف ٹھیک ہے کمپرومائزڈ آدمی ہے, لیکن اس نے ایک بات بڑی اچھی کی ہے کہ عطا تڑر کو میرے حوالے کر دو 3 دن کے لیے, وہ خود بولے گا کہ میرا باپ کندوز سے اور ماں ازبک ہے. لیکن سر یہ جس طرف جا رہی ہے, آپ دیکھیے, آپ بینگ اے پنجابی, کیونکہ آپ تو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, میں بالکل آئی ایگری ود یو, لیکن میں ایز اے جیسچر, آپ کی چونکہ ایک والدین کا بھی ایک تعلق ہے قبیلے سے, تو بینگ اے پنجابی ڈو یو فیل ریگریٹ کہ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت ایک پشتون پروفائلنگ ہو رہی ہے, یا جس طریقے سے مطلب ہمیں غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ زیادتی, مطلب اگر اسلام آباد پولیس کو ٹاسکنگ دی گئی ہے افغانیوں کو اریسٹ کرنے کی, یا کسی کو بھی دی گئی ہے, تو اس کے ایک طریقہ کار ہے, غلط ہے, سراسر غلط ہے. آپ اس وقت کدھر تھے؟ اس وقت کسان مزدور ہاری اٹھا رہے ہیں, مانگنے والے بچے جو افغانیوں کے ان کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں تم دہشت گرد ہو, جب بلیک واٹر اور CIA یہاں پر پھر رہی ہوتی تھی, اور آپ افغانستان کے وزیر کو, وہ سفیر کو یا داڑھی سے پکڑ کے گوانتانامو بے بھیج دیتے تھے لات مار کے, اس وقت تم لوگ کہاں پہ تھے؟ سر تب ریاست کی خود مختاری کہیں پہ نہیں تھی. سر بہت ساری جگہوں پہ ریاستیں بھی آپ کو جب مرضی اٹھا کے عافیہ صدیقی کو اٹھا کے دشمن کے حوالے کر دو, یہ کہاں تھے سارے اس وقت؟ تو ابھی اس وقت سر اس کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی آئی, تو عافیہ صدیقی کا رہائی تو ہر پارٹی نے, پولیٹیکل پارٹی نے کارڈ کے طور پہ استعمال کیا. لال مسجد ہو یا عافیہ صدیقی ہو, یا یہ کچھ ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے نام پہ سیاست ہی کی گئی, لیکن بدقسمتی سے جب بھی کوئی حکومت میں آتا ہے یا اقتدار میں آتا ہے تو وہ عافیہ صدیقی کو بھی بھول جاتا ہے, لال مسجد کا بھی بھول جاتا ہے. دیکھیں ان سب کے بیوی بچے کہاں پہ ہیں؟ انگلینڈ میں, دبئی میں, امریکہ میں. یہ کمپرومائزڈ ہیں تینوں پولیٹیکل پارٹیز. سر آپ یوتھ کے لیے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ میں آپ سے پاکستان نظریاتی پارٹی, میں آپ کو جو 6-7 باتیں عرض کی ہیں یہ تو سر یہ تو ہو گئی, لیکن ابھی اس وقت پاکستان میں 30 سال سے کم عمر کے 70% 69% آپ ایک کام کر لیں نا, آپ ایک کام کر لیں, یہ جو مجھے آپ چوتھی بار ادھر بلا رہے ہیں, ایک بار نیشنل میڈیا پہ بلانا شروع کر دیں. آپ کی یوتھ ڈائیورٹ ہو کے ادھر آ جائے گی. آپ نے کوشش کی لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے نام پہ کاٹا لگا ہوا ہے. کنہوں نے کہا؟ تو ہم آپ کو یہاں بلا رہے ہیں, یہاں بھی آپ کو پوری نیشن دیکھ رہی ہے. میں آپ کے عرض کروں, دیکھیں سر بات یہ ہماری آواز پہنچنے نہیں دی جاتی. کئی ایسے شہیر سیالوی بیٹھے ہوئے ہیں جو شہیر سیالوی سے بہت اچھے قسم کے شہیر سیالوی ہیں, لیکن ان کے پر نکلے نہیں ہوتے کہ کاٹ دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کی ایک فین فالوئنگ ہے اس وقت, کراچی تا خیبر آپ کے چاہنے والے نوجوان, آپ کا ایک سیٹ اپ ہے, تو وہ کیوں نہیں, وہ ہمیں کیوں نہیں نظر کریں گے؟ فیصل آباد کا جلسہ دیکھا آپ نے رانا ثناء اللہ کے حلقے میں, وہ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ تو کراچی سے لے کے بالکل ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں. کراچی میں ہماری کرسیاں ہٹوا دی وہاں کی پولیس نے, ہمارے اوپر فستائیت کی, لیکن ہم دبنگ انداز میں جا کے مزار قائد کے سامنے جلسہ کرتے. بلکہ آپ کی گرفتاری بھی مجھے یاد ہے, ہاں وہ نیڑے لگی ہوئی تھی. نہیں وہ جو ماضی میں پی آئی کے دور میں ایک ہوئی تھی, وہ تو ایک نہیں کئی مرتبہ پرچے ہوئے, 2-3 بار. تو آپ کے کارکنان نے کوئی اس طرح کا مظاہرہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ آپ کو جیل سے نکال کے لے جائے؟ تو ہم تو اگلے دن ویسے باہر آ گئے تھے, دوسری گرفتاریوں میں 10 دن میں آ گئے تھے. ہم حق پہ تھے, ہم نے عدالت میں پروف کیا کہ ہم حق پہ ہیں, عدالت نے ہمیں بری کر دیا. ہم جب بری ہوئے نا, مسئلہ کہاں بنا, ہم نے کہا جی جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا ہے وہ ہم جا کر پریس کانفرنس میں بتائیں گے. اب دہشت گردی کا مقدمہ جوڈیشل ریمانڈ کے بغیر ہی خارج ہو جائے بندے کا, تو ایک طرف تو یہ ہل کے رہ جاتا ہے سارا نظام کہ یار یہ کون ہے اس کے ساتھ. تو ہوا کیا کہ ان بدبختوں نے پریس کانفرنس سے پہلے مجھے 4 شیڈیول میں ڈال دیا. وہ وہاں جا کے ہمارے ہاتھ پیر بند گئے. لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ جب آپ کا ID کارڈ بلاک ہو, آپ کا بینک اکاؤنٹ سیز ہو, پاسپورٹ سیز ہو, آپ زیر عتاب ہو, گھر سے باہر دوسری گلی میں بھی جائیں تو پہلے تھانے سے اجازت لے کے جائیں. میں AQ خان کے جنازے میں آ گیا اپنے گاؤں سے دوران 4 شیڈیول, تو پیچھے تھانے سے کال آ گئی, آپ کس کی اجازت سے گئے ہیں؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے جنازے؟ ہاں, کس کی اجازت سے گئے ہیں؟
میں کہ تیرے پیو کی ایجاد سے گیا ہوں, اس پہ مجھے دوبارہ تم جو ہے نا پرچہ دے کے چلے جاؤ, میرا کیا آپ ہی جاتا ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے, نہ آپ کی فورسز کے چیف, نہ آپ کا کور کمانڈر, نہ آپ کا کوئی کرنیل, نہ جرنیل, نہ کوئی میجر, نہ آپ کا کوئی آئی جی, نہ آپ کا وزیر اعظم, نہ آپ کا صدر مملکت, نہ کوئی گورنر, نہ کوئی وزیر اعلیٰ, ایک بھی موجود نہیں تھا ایوب خان کے جنازے میں. اور انڈیا کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کے جنازہ دیکھیے گا, ہندو سے عیسائی بھی پہنچے ہوئے تھے مسلمان کو پریز کرنے کے لیے. ہم نے اپنے ہیروز شہیر سیالوی تو تھے نا مستقبل کے لیڈر. تو دیکھیں آج جو یوتھ ہے, آج سے اگلی 3 دہائیوں تک, اگلے 30 سال کے لیے, آج ہی کے اس بچے نے, اس نوجوان نے, جو ابھی نوجوان ہے یا جوان ہے, اسی نے آگے جا کے اقتدار میں آنا ہے. آپ کی جدوجہد ہے, ہمیں یہ آنے دیں نہ آنے دیں یہ تو ایک الگ چیز ہے. ہم اپنی جدوجہد کریں گے, ہمارے آنے والی نسلیں وہ دیکھیں. میں نا جب پولیٹیکل پارٹی بنائی تو حیدرآباد میں سر سید احمد خان کے پوتے مجھے ریسیو کرنے آئے. سیمینار سے میں خطاب کرتے, میں نے کہا جی 20 سال بعد پاکستان یہاں پہ ہوگا, اگر ہماری یہ پالیسی آ گئی. تو پیچھے کچھ بابے بیٹھے ہوئے تو ہنسنے لگ گئے نا. میں کہ یار 20 سال بعد کس وے کیا نا. تو میں نے سر سید کے پوتے کو کہا, میں نے کہا جی 2 قومی نظریے کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ کہتے میرے دادا جی نے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا انہوں نے محنت کی, علی گڑھ یونیورسٹی بنائے, مدرسے بنائے, سارا کچھ کیا, انگریزوں سے پیسہ لے کے اسی کے خلاف یوٹیلائز کیا, بڑا دماغ استعمال کیا تھا. ہاں ساری زندگی لگا دی. میں نے کہا رزلٹ کیا نکلا؟ انہوں نے پاکستان دیکھا؟ کہتے نہیں یار پہلے فوت ہو گئے. میں کہتا مطلب انہیں زندگی تو ضائع ہو گئی. وہ بابے بڑے خوش ہوئے کہ ہاں زندگی تو ضائع ہو گئی. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا شہیر میرے دادے نے پاکستان نہیں دیکھا لیکن میں نے پاکستان دیکھ لیا. میں نے اسی وقت ان بزرگوں کو کہا کہ آپ محنت کریں, آپ نہیں, ہم نہیں, ہمارے آنے والی نسلیں وہ خود مختار پاکستان دیکھیں گی جس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. صوفی برکت علی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمارا پاکستان امریکہ کی اجازت کے بغیر خارجہ پالیسی بھی بنائے گا, داخلہ پالیسی بھی بنائے گا اور ڈیفنس پالیسی بھی بنائے گا. ہمارا پاکستان اپنے پڑوسی ہمسایہ ممالک سے جنگ نہیں لڑے گا انشاءاللہ. آپ کو اگر جنگ لڑنے کا شوق ہے, انڈیا سے لڑو, اسرائیل سے لڑو, امریکہ سے لڑو, ہمیں بھی لڑوا, ہم لڑیں گے. اپنے افغانیوں, اپنے ایرانیوں, اپنے ترکوں, اپنے سعودیوں, سوری. اچھا شہیر بھائی, نہیں لڑیں گے. آخری ایک آپ سے سوال کہ اس وقت پوری دنیا میں پراکسی شفٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شام کے حالات. کل ہی ایلاف نے خبر بھی دی ہے کہ بشار نے اسرائیل سے بھی مدد, نیتن یاہو سے مدد مانگ لی ہے. بڑی ایک عجیب سی یہ خبر کہ وہاں وہ الائنس رشیا کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں, امریکنز کا بھی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں, اسرائیل سے کون مدد نہیں مانگ رہا؟ کیا سعودیہ نہیں مانگ رہا انڈائریکٹلی؟ ہم لوگوں نے احمد قریشی کو نہیں بھیجا تھا وہاں پہ. دیکھیں یہ صرف ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو ہیں نااہل نا, انہوں نے تو ظلم کیا بشار اسد نے, اس کی ان لوگوں نے سیکٹیرین وائلنس کے بنیاد پہ بہت زیادہ ظلم کیا لوگوں کے ساتھ, معصوم لوگوں کے بچوں کو شہید کیا, عورتوں کو شہید کیا. بات پتہ کیا ہے, کیا ہم لوگوں نے امریکہ سے مدد نہیں مانگی؟ کیا ہم نے امریکہ کے کہنے پہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں نہیں کی؟ وہاں سے وہ انڈیا سے مدد لیتے تھے, ہم امریکہ سے مدد لیتے تھے, اور مسلمان کے خلاف لڑتا تھا. سعودیہ اور یمن جنگ میں دیکھیں, ایک طرف روس آپ کو اسلحہ دیتا ہے, ایک طرف امریکہ اسلحہ دیتا ہے, مسلمان کا گلا کاٹتا ہے. لیکن اس صورتحال میں یہ پاکستان یہ دیکھیں اس وقت پورا خلیج میں ایک تشویش پھیلی ہوئی ہے. کیا پاکستان اس موجودہ یہ جو پوری دنیا میں ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, پاکستان خود کو بچا پائے گا اس ہیٹ سے؟ کیا مطلب بچا پائے گا؟ ہم نے 70,000 اپنے فوجی سیولین شہید کروا دیے, کیا ملا ہمیں؟ نہیں مزید آگے یہ مزید کیا؟ ساری زندگی یس سر یس سر یس سر بوٹ پالش ان کے کرتے رہے. ایک بار نو سر بول کے دیکھے تو صحیح. جس دن سلالہ چیک پوسٹ پہ میرے فوجی جوان شہید ہوئے تھے, تن کے رکھ دیتے نا اس دن ان لوگوں کو, یہ ہمیں آنکھیں نہ دکھاتے. ہم کالے کر رہے تھے سر جی کی کریے ہوں, او یار انتظار کرو. جس دن اسامہ بن لادن کو یہاں پر آ کے آپ نے فوت کیا یا شہید کیا, وہ ہماری ریاست کے اندر تھا. آپ کی ریاست اگر دہشت گرد پال رہی ہے, ہم نے کبھی حملے کیا وہاں جا کے؟ اور ہم تو ابھی بھی اس چیز پہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کے پاس تھا, وہ اتنے سینسیٹیو جگہ پہ تھا. آپ اگر یہاں پر آئیں اسی وقت اسے تن دیا جاتا, اس ہیلی کاپٹر کو رسپونڈ کر دیا جاتا کہ بھائی جو معاملہ ہے ہم لوگ خود دیکھیں گے, ہماری ریاست کا معاملہ ہے. یو آر نو ون ٹو انٹروین ان دی انٹرنل میٹرز آف پاکستان. آج پاکستان اپنے فیصلے خود کرتا. کلبھوشن یادو کا
اسٹے آرڈر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جس دن انڈیا نے جا کے لیا تھا, اگلے دن APS پشاور کے سامنے چوک پہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتے. دنیا میں بغیرت نہ کہتی. بالکل. فیض آباد دھرنے کے اندر 12 شہیدوں کے جنازے آفتاب صاحب آپ کو اور مجھے نہ اٹھانے پڑتے اگر راجہ ظفر الحق کی رپورٹ وقت پہ پبلش کر کے غداروں کو پھانسیاں دے دی جاتی. نوبت یہاں تک نہ آتی. 150 بچے ہمارے باجوڑ میں 6 سے 12 سال کے شہید کیے گئے آتنکوادی بول کے مدرسے کے. ہم لوگ اگلے دن نیٹو کی سپلائی بند کر کے ان کے کنٹینرز کو آگ لگا دیتے. آج دنیا میں پاکستان کا پرچم سب سے اوپر ہوتا. آج ہم ٹرمپ کے جیتنے پہ یا کسی کے ہارنے پہ جشن نہ منا رہے ہوتے. ایسے ہی ہے یہ جن کو آج میں PTI سے بھی گلہ دوں گا, جس ٹرمپ کو آپ نے کہا کہ یہ ہمارے ابا ہیں اور یہ پہلے خان کو جیل سے نکالیں گے اور پھر خان پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نکالے گا, اور جس کے پورے مسلم کارڈ کھیل کے ٹرمپ کو ووٹ دیا گیا کہ یہ امن لائے گا, آج کا ٹرمپ کا بیان دیکھ لیں کہ جو اس نے حماس کے متعلق دیا ہے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا, اور جس طریقے سے اس نے کہا تھا, ٹرمپ نے جانے سے پہلے 6-7 مسلم ممالک کو فورس کیا تھا کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو نہیں تو تمہیں FATF کی زد میں لایا جائے گا. آج ہمارے پڑوسی جتنے دوست ہیں نا, یہ متحدہ عرب امارات والے, ان سب کو کس طریقے سے بلیک میل کر کے تسلیم کروایا گیا تھا. ہمارے ملک تقریباً آپ نے جنرل امجد شعیب کو سنا ہوگا, ٹی وی پہ آ کے بولنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب اگر باقی کر رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. انڈائریکٹلی باتیں شروع ہو گئی تھیں, یہ چلائیے گا. آپ نے انہیں پکڑا جب وہ پرو PTI ہوئے, آپ نے انہیں تب نہیں پکڑا جب اس نے پرو اسرائیل سٹیٹمنٹ دی تھی. یہ ہماری ریاست خود گھٹنے ٹیک چکی تھی. دعا دیں ہم جیسے دیوانوں کو, پاگلوں کو جو تھوڑا بہت شور مچا لیا کرتے تھے, دعا دیں انشاءاللہ. شہیر بھائی بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ پھر 4 شیڈول بنتا ہی ہے. اب یہ انٹرویو کس طرح سے چلایا جائے گا یہ ہم بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی باتوں سے اتفاق یا اختلاف کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور کیجیے گا اور بتائیے گا کہ ان کی باتوں سے کتنا آپ متاثر ہوئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست کہہ رہے ہیں اور یہی آج کے نوجوان کی آواز ہے. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.